السلام علیکم مولانا صاحب خیریت سے ٹھیک ہو گیا؟ مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ میں ٹک ٹاک چلا رہا تھا، وہاں پہ آ رہا تھا کہ آپ نے اگر کوئی گناہ کیا تو اس کو اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے آپ نے صاف کرنا ہے، مطلب گناہ اپنا معاف کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے کوئی گناہ ایسا کیا اور جس کے بارے میں ہم فتویٰ لینا چاہیں تو ہم کسی کو بتائیں، 2-3 مولویوں سے فتویٰ لیں، تو کہ ایسے فتویٰ لینا کیا یہ بھی گناہ میں آتا ہے؟ کیونکہ میں سن رہا تھا، کہا ایسے اپنے گناہوں کو اظہار کرنا نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے معافی مانگنی چاہیے، تو اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے گناہ کو چھپانا چاہیے؟ اگر گناہ کو کسی مفتیان کرام کے سامنے رکھیں تو وہ چھپانے کے حکم میں تو نہیں آتا۔ جی محترم، اگر آدمی سے گناہ سرزد ہو جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ اگر جانتا ہو کہ اس گناہ کا کیا ازالہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے معافی مانگی جائے، اس کا کفارہ کیا ہے، تو وہ خود کفارہ اس کا ادا کرے، اللہ سے معافی مانگے، خدا تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اگر وہ خود اس کے بارے میں نہیں سمجھ پا رہا تو پھر وہ مفتیان کرام سے رجوع کرے، قریبی مفتی صاحب کے پاس چلے جائے، اس میں اپنے آپ کو مختص نہ کرے، اپنا نام ظاہر نہ کرے، بلکہ زید بکر کے نام پر ہمارے فقہا نے مسائل کی آگاہی کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو آپ سے سوال پوچھنا ہے اس میں یہ ہے کہ زید نے فلاں گناہ کیا ہے تو آیا اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو اس صورت میں وہ آپ کو کفارہ بھی بتا دیں گے۔ گناہ کے بعد اگر آپ کسی مفتیان کرام کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کسی بھی عالم دین کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو اس کا ازالہ، آپ اس کے متعلق کفارہ آپ کو بتاتا ہے، پھر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو اس پر آپ کو بہت بڑا اجر ہوگا۔ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ شیطان کو ایک بار دیکھا گیا کہ وہ مسجد کے صحن میں کھڑا ہے، تو کسی نے پوچھا کہ تو مسجد کے صحن میں کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جو آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے میں اس کو بلانا چاہتا ہوں، تو مجھے ڈر جو ہے وہ قریبی جو عالم دین سویا ہوا ہے اس سے ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، تو ان سے ڈر رہا ہے، تو نماز پڑھنے والے کو کیوں نہیں بلا سکتا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کو بلایا تو وہ نماز توڑ کر عالم دین سے مسئلہ پوچھے گا، اس مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھے گا، وہ اس کو مسئلہ بتا دیں گے، وہ نماز کو دوبارہ پڑھے گا تو اس کو پہلی نماز سے زیادہ ثواب ملے گا۔ محترم، اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اگر وہ مفتیان کرام کے پاس جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اپنا نام ہی لے کر وہ مسئلہ پوچھے، وہ زید بکر یا کوئی بھی نام کے ساتھ وہ مسئلہ پوچھ سکتا ہے، اور طریقہ کار بھی یہی ہے، اور حکم یہی ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو اس کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس کی معافی طلب کریں، خدا تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمانے والا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ نوجوان جو ہیں گناہ کرتے ہیں، پھر اس گناہ کو اپنے دوست احباب میں بڑا فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں۔ علامات صغرا کے اندر بھی یہ ایک علامت لکھی گئی ہے کہ قرب قیامت لوگ گناہ کریں گے اور اپنے گناہ کو فخریہ طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، تو جتنے لوگوں کے سامنے وہ گناہ پیش کیا جائے گا ان کو بھی اس گناہ میں وہ گواہ بنا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر گناہ سرزد ہو جائے، اگر اس کے متعلق آپ کو آگاہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اگر آپ کو آگاہی نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو آپ قریبی کسی عالم دین کے پاس یا کسی بھی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، اپنے گناہ کے متعلق آگاہی دیں، وہ جو بھی کفارہ اس کا بتائیں گے، جو بھی اس کا جواب دیں گے اس پر عمل کریں، اس میں زیادہ ثواب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔